وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور اللہ سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے امت محمدیہ، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو دی تھی، اور جو دین اسے پسند ہے ان کو اس کے لیے قوت دے گا اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں۔ اس کے بعد جو شخص ناشکری کرے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حمد باری تعالی اور نذرانہ عقیدت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مرزا محمد اقبال صاحب۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو بیاباں کو گلستان بھی بنا سکتا ہے، خارزاروں میں ہنسی پھول کھلا سکتا ہے، تو بیاباں کو گلستان بھی بنا سکتا ہے، خارزاروں میں ہنسی پھول کھلا سکتا ہے، جوش میں آئے اگر شان کریمی تیری، تو فقیروں کو بھی سلطان بنا سکتا ہے، تو
تو فقیروں کو بھی سلطان بنا سکتا ہے۔ اے خدا تو جسے اعزاز محبت بخشے، سچ تو یہ ہے کہ وہ کونین پہ چھا سکتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ کونین پہ چھا سکتا ہے۔ خارزاروں میں ہنسی پھول کھلا سکتا ہے۔ چند اشعار نعت حمد بارے۔ شجر حجر کو جہاں میں قرار آپ سے ہے، ہمارا دونوں جہاں میں وقار آپ سے ہے۔ شجر حجر کو جہاں میں قرار آپ سے ہے، وہ مال و دولت و اولاد سے بھی ہے بڑھ کر، جو دل میں مومن کامل کے پیار آپ سے ہے، جو دل میں مومن کامل کے پیار آپ سے ہے۔ ہزار لغزشیں سرزد ہوئی ہیں پھر بھی غیاث، ہزار لغزشیں سرزد ہوئی ہیں پھر بھی غیاث، یہ میری قدر یہ عز و وقار آپ سے ہے، یہ میری قدر یہ عز و وقار آپ سے ہے، ہمارا دونوں جہاں میں وقار آپ سے ہے۔ شجر حجر کو جہاں میں قرار آپ سے ہے۔ اب میں جناب المکرم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب مدظ اللہ العالی شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں سب سے پیشتر اپنے تمام معتقدین اور ذاکرین کی طرف سے، سکارا اکیڈمی کی طرف سے اور
ذاتی طور پر جناب صدر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دور دراز اس گوشے میں قدم رنجا فرما کر ہمیں بہت عزت بخشی۔ صدر گرامی قدر، ہم یہاں دور افتادہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگ ابن و جدن پیشے کے لحاظ سے فوجی ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ وطن عزیز عطا فرمایا، اور اس نواح کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کا خون پاکستان کی سرحدوں پر نہ بہا۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ یہاں ہم بہت دور بیٹھے ہیں لیکن آپ کی نوازشات سے محروم نہیں ہیں۔ ہم آپ کے رفقاء کار کے، آپ کی حکومت کے ممنون ہیں۔ ہم صوبائی حکومت اپنے ڈویژن اور ضلعی انتظامیہ کے ممنون ہیں کہ یہاں دور دراز ہمیں پانی، بجلی، سڑکیں، سکول، ہسپتال اور اتنی سہولتیں حاصل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملکی وسائل سے بھی بڑھ کر ہمیں دی جا رہی ہیں، اور ہم اس سب پر آپ کے احسان مند ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، جس نے ہمیں مخلص قیادت نصیب فرمائی اور حکومت کی برکات کو ہم تک بھی پہنچایا۔ اس کے باوجود اگر ہم کوئی مطالبہ کریں تو وہ ایک ہے، بہت بڑا مطالبہ ہے جس کی طرف میں بعد میں آ رہا ہوں، اور شاید اکثر احباب حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس شخص نے اب تک مطالبے کا نام نہیں لیا، یہ اچانک مطالبے پہ اتر آیا، لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے ایک تجربہ شروع کیا ہے اور وہ یہ ہے سر کہ ہمارے تجزیے کے مطابق غیر ملکی حکمرانوں نے مسلمانوں کو 2 لائنوں میں بانٹ دیا۔ ایک وہ لوگ جو جدید تعلیم سے آراستہ ہوئے اور ملک کے نظم و نسق میں حصہ دار بنے، لیکن انہیں عمدن انگریزی حکومت نے مسجد تک جانے کا موقع نہیں دیا، یا اگر ان میں سے کوئی مسجد میں چلا گیا تو اس پر انہوں نے واپسی کا دروازہ بند کر دیا، یا پھر وہ لوگ جو مساجد میں گئے اور عملی زندگی سے بیگانہ ہو گئے، اس طرف انہوں نے خوب نبھا۔ ہمیں بڑے گنتی کے نام ملتے ہیں علماء کرام میں جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کر فیلڈ میں بھی اپنا حصہ ادا کیا، ورنہ بہت کم ہے، اور ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے تنکوں پر سو کر، بوریے پر وقت بسر کر کے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچائیں۔ جناب صدر، ہم نے اس سلسلہ عالیہ میں ابتدا سے ہی تعلیم بالغاہ کا نصاب تو رائج رکھا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے یہاں گلگت سے کراچی تک اور پشاور سے کوئٹہ تک حضرات یہاں حاضر ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دوران سال جن کی ہم تربیت کرتے ہیں، اور ہماری تربیت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قوم کو عطا فرمائے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم جس بات کو حق سمجھیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ثابت ہو اس کو اپنائیں، لیکن کسی دوسرے پر ہم مسلط نہیں کرتے۔ ہم دوسرے کو حق دیتے ہیں کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو اختیار کرے، کیونکہ اللہ کریم نے ہر انسان کو 2 حق دیے ہیں صدر محترم۔ ایک زندہ رہنے کا، اللہ کے حکم کے سوا کوئی کسی کی جان اور زندگی لینے کا مجاز نہیں ہے۔ ہاں شرعن کوئی واجب القتل قرار پائے تو یہ اللہ کا حکم ہوگا،
اور عقیدہ اختیار کرنے کا حق میرے رب نے دیا ہے. اللہ نے جبرن کسی سے کوئی عقیدہ نہیں منوایا. اگر خدا زبردستی منواتا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے بعد کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا, ہوا کا ایک جھونکا نہ دیتا, غذا کا ایک دانہ نہ دیتا. جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر کسی سے جھگڑا کرنا درست نہیں ہے. اور جن افراد کی یہاں سے تربیت ہوئی ہے یہ بحمد اللہ قوم اور ملک میں امن کے داعی ہیں, کہیں آپ ان کو کسی فساد میں ملوث نہیں پائیں گے. اس کے ساتھ ہم نے یہ جو کوشش شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکول میں پڑھائیں, کالج میں پڑھائیں, اور جو وقت ان کا کالج اور سکول سے بچتا ہے وہ مسجد میں لگائیں. ہم نے ان کا ہاسٹل یہاں رکھا ہے اور ان کے اساتذہ کی یہاں تقرری کی ہے. قابل اساتذہ انشاءاللہ ان کے لیے فراہم کیے بھی ہیں اور مزید کریں گے, تاکہ جو تربیت سکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک خاص کریج, ایک خاص کیفیت پیدا کرتی ہے. ہم بچوں کو اس سے بیگانہ نہیں کرنا چاہتے, اور جو جذبہ, جو خلوص, جو دیانت, جو امانت مسجد دیتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو وہ بھی دی جائے. ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیز میں ایسے طلباء بھر جائیں جن کے دل عقیدہ توحید اور عشق رسول سے معمور ہوں, اور جو قوم اور ملک کے حقیقی خادم, سچے محب الوطن اور خالص اور کھرے مسلمان. صدر محترم, جو بات میں نے مطالبے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, جہاں تک میں نے تاریخ کو دیکھا ہے اس برے صغیر کی فضا میں ایوان سلطنت سے ابھرنے والی آواز دین اور اسلام کے حق میں جو خاموش ہوئی وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. اس شخص نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر قرآن کریم کی کتابت کی, تصحیح کی, مسائل کو جمع کیا, لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور کفر کے خلاف جہاد کر کے ملک کو, مذہب کو تحفظ دیا. 450 سال بعد اللہ نے یہ شرف آپ کے حصے میں کر دیا کہ ہم نے 4.5 صدیاں بعد ایوان سلطنت سے پھر اذان آپ کی آواز سے سنی. مطالبہ صرف یہ تھا کہ اس اکیڈمی کا افتتاح آپ فرما دیں, جو آپ نے پورا کر دیا. اس کے علاوہ ہمارا حق ہم تک پہنچ رہا ہے, ہم آپ کے ممنون ہیں اور مانگنے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ موجود ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ سلسلہ کے خطاب کے بعد اب صدر پاکستان جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے مستفیض فرمائیں. معزز سامعین، صدر مملکت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزت مآب جناب مولانا محمد اکرم صاحب، محترم جناب ممبران قومی اسمبلی و حاضرین کرام، السلام علیکم. آج سے کچھ عرصہ پہلے جناب مولانا محمد اکرم صاحب سے میری اچانک راول پنڈی میں ملاقات ہوئی. حضرت نے اس اکیڈمی کا ذکر کیا. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں، اس شہادت کے لیے کوئی بھاری بھرکم دینی شخصیت کو بلائیے.
مولانا نے فرمایا کہ نہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا. لہذا گو اس وعدے کی تکمیل میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن میں آج یہاں حاضر ہوں. اور یہ میری سعادت ہے کہ اس نیک کام کے اندر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی آج زیارت ہو گئی، مولانا سے ملاقات ہو گئی، اس اکیڈمی اور اس مدرسے اور اس ادارے کے معلمین اور اساتذہ اور طلباء سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میرے خیال میں یہ بھی باعث ثواب ہے. مجھے آج آپ کی اس پروقار تقریب میں شریک ہو کر دلی مسرت ہوئی ہے. جس خلوص، لگن اور جذبے کے ساتھ اس ادارے نے دین کی خدمت کا کام شروع کیا ہے، اسے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں ضرور برکت ڈالیں گے، کیونکہ جو کام نیک نیت سے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب بنا دے. اس کے علاوہ آپ جیسے نیک لوگوں کا لگایا ہوا یہ پودا انشاءاللہ ایک دن تناور درخت بنے گا، جس کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بہت سے لوگوں کو عافیت ملے گی انشاءاللہ. میرا یہ ایمان ہے، اور میرا ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، کہ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی کنجی اتباع قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ مضبوط رسی ہے جس کی طرف اللہ رب الکریم کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور جس کے تھامنے سے ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اور جس پر چل کر ہم دینی اور اخروی فلاح پا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بر صغیر میں اسلام کی داستان ولولہ انگیز بھی ہے اور یاس انگیز بھی. ولولہ انگیز اس لحاظ سے کہ اگر مسلمانوں کے پاس دین اسلام کا سرچشمہ قوت نہ ہوتا تو وہ کبھی غیر اسلامی طاقتوں کا مقابلہ کر کے آزادی کی نعمت سے فیضیاب نہ ہو پاتے. اور مایوس کن اس وجہ سے کہ طویل عہد غلامی میں ہم میں سے اکثر و بیشتر افراد غیر ملکی اور غیر اسلامی طرز زندگی کو شعار بنا بیٹھے، اور اسلامی ناموں کے مالک ہونے کے باوجود اسلامی اقدار سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہذا میں جب بر صغیر کے 200-250 سال کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے جہاں شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی جیسے روشنی کے مینار نظر آتے ہیں، جنہوں نے شمع اسلام کو فروزاں رکھا اور مسلمانان بر صغیر کو ولولہ تازہ سے روشناس کرایا، وہاں مجھے کئی ایسے علماء بھی دکھائی دیتے ہیں جو سیاسی اور عملی زندگی کو لاہو و لعب سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہو کر مدرسوں، خانقاہوں اور سجادوں میں بیٹھ گئے اور گوشہ نشینی، عبادت گزاری اور ذاتی زہد و تقوی کے لیے مخصوص ہو کر رہے. اس طرز زندگی کا ایک اثر یہ ہوا کہ عوام الناس جو خود زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، ان علماء کرام کی تقلید میں دین کو دنیا سے الگ سمجھنے لگے، جبکہ دوسرا طبقہ دین کو قصہ پارینہ اور خانقاہوں کی رونق سمجھ کر مادی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو گئے. اور یوں ہمارے ہاں دین اور دنیا کو 2 خانوں میں بانٹ دیا گیا، اور اسے نہ صرف بانٹ دیا گیا بلکہ بانٹ دینے کی روایت بھی کچھ پڑ گئی، جو میرے خیال میں اسلام کے لیے خوش آئند نہ تھی، کیونکہ اسلام نہ تو دین اور دنیا میں تفریق کرتا ہے، اور نہ علوم دنیا اور علوم سائنس میں، یہ نہ پبلک اور پرائیویٹ زندگی میں تمیز کرتا ہے اور نہ سیاست اور عبادت. یہ تو ایک کامل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور انسان کی مجموعی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی تلقین کرتا ہے.
اور میرے خیال میں آج ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ اس ہمہ پہلو ضابطہ حیات کو ہر شعبہ زندگی میں نافذ کرنا ہے، جس کے لیے پچھلے چند سالوں سے اور پچھلے 2 سال سے موجودہ حکومت ٹھوس اور پرخلوص کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جناب حضرت مولانا اکرم اوان صاحب کا کہ تقریر سے پہلے اس اکیڈمی کے متعلق جناب کرنل صاحب کچھ ارشادات فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عہد غلامی کے اثرات آج تک ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور دیگر شعبوں کی طرح نظام تعلیم میں بھی مشرق و مغرب کا تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن میں امید کروں گا کہ آپ حضرات مجھ سے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 200 سالہ غلامی کے آثار 2-4 اشروں میں زائل نہیں کیے جا سکتے۔ اگر وہ آج کے حالات کا قیام پاکستان کے وقت کے حالات سے موازنہ کریں تو یہ ہم یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اب ہمارے ہاں حالات کافی مختلف ہیں۔ جہاں غیر ملکی عادات اور اطوار کو برطرف کیا جا رہا ہے، وہاں ملکی اور اسلامی روایتوں کی طرف توجہ دی جا رہی۔ مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں، بن گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے، اور میرے ذاتی خیال میں ہمارا رخ خاص کر پچھلے چند سالوں میں میرے خیال کے مطابق صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ صحیح سمت کی طرف رہے گا۔ اس تاریخی، سیاسی اور ثقافتی پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ سفارہ اکادمی صحیح خطوط پر قائم کی جا رہی ہے، یعنی اس میں دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بند کرنے کے بجائے شانہ بشانہ چلانے کی کوشش کی جائے، اور میرے خیال میں یہی منشا اسلام ہے، کیونکہ اسلام دینی اور دنیاوی علوم کا باہمی امتزاج چاہتا ہے۔ اسلام مادی اور روحانی ترقی کو باہم متصادم سمجھنے کے بجائے انہیں ہم آہنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام انسان کو اگلے جہان کی راحتوں کا طلبگار بننے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی احکام شریعت کے مطابق آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو دینی درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہوں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے جدید علوم سے بھی بہرہ ہوں، اور ہمارے جو نونہال ماڈرن درسگاہوں سے ڈگریاں لے کر نکلیں وہ اسلامی شعائر اور اسلامی اقدار کا قابل ستائش نمونہ بھی ہیں۔ یہی وہ جو نقطہ ہے جو در حقیقت ہمارے نظام تعلیم کا محور ہونا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ سفارہ اکیڈمی کے قیام کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہے۔ میں اس کے بانیوں، معاونوں اور سرپرستوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ اس اکادمی کو اپنی مدد آپ کے تحت جس کامیابی سے قائم کیا گیا ہے وہ قابل تحسین، اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ کاوش، آپ کی یہ خدمت اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور قابل قبول ہوگی، اور آپ کو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں سرخروئی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا محمد اکرم صاحب نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، میں ان کا ازحد ممنون ہوں۔ میں گناہگار بندہ ہوں، ایک ادنا سا خادم ہوں پاکستان کا، میں اس تعریف کے قابل نہیں ہوں جو کہ مولانا نے میرے ذات کے متعلق کہی، لیکن یہ مولانا جیسے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں اور میرے والدین اور رفقا کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کا کچھ جذبہ دیا ہے۔ اس میں اگر کامیاب ہو گیا ہوں تو یہ ابھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو یہ میری ذات کی وجہ سے۔ میں مولانا کا ازحد مشکور ہوں کہ انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ مجھے منسلک کیا ہے، گو میں اس قابل نہیں، لیکن میں آپ کا ازحد مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم دین کی خاطر کچھ اور کر سکیں، لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے میرے اپنے خیال میں وہ یہ ہے کہ
اس خطے میں. یہ خطہ کو آبادی کے لحاظ سے آپ اسے اتنا گنجان آباد نہیں کہہ سکتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے جس کا ذکر مولانا نے ذکر کیا، لیکن یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے. اس خطے میں بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے جرأت مند مجاہدین پیدا کیے، اور آج بھی اس چھوٹی سی محفل کے اندر، اس پروقار محفل کے اندر بھی، جہاں دین کے لیے مولانا محمد اکرم صاحب ہیں، وہاں ہمارے قومی اسمبلی کے قائدین یہاں تشریف فرما ہیں، جناب ملک مجید صاحب، راجہ اشرف صاحب، میجر صفدر صاحب، وہاں جناب ڈاکٹر انصاری صاحب بھی یہاں پنڈی سے تشریف لائے ہیں، میرے گلزار صاحب یہاں موجود ہیں. میں ہر شخص کا نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اس محفل کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے کا تعلق کن لوگوں سے، کن لوگوں کی نظریں اس خطے کی طرف. اور اگر اس لحاظ سے حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے اگر آپ کو چند ایک سہولتیں مہیا کی ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ 10 سال کی میرے تجربے کے اندر میں نے پہلی دفعہ جناب مولانا محمد اکرم صاحب سے یہ سنا ہے کہ جن الفاظ سے انہوں نے حکومت کی یا انتظامیہ کی چند ایک کوششوں کو جس کے ذریعے سے کچھ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، میں نے ان الفاظ کا ذکر اس طریقے سے اور کسی جگہ نہیں سنا. میں ازہد مامن، یہ مرد مومن کی نشانی، یہ ایسے شخص کی نشانی ہے جو کہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پر اعتبار کرتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ امید کروں گا کہ مولانا جناب محمد اکرم صاحب نہ صرف اس خصوصیت کو اپنے تک رکھیں گے بلکہ اس کو ہم جیسے گناہگاروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. کیونکہ میں کل ایک تقریب سے خطاب کر رہا اور تقریب تھی کہ شہری آبادی کے اندر ترقیاتی کاموں کو اور وہاں کی آبادی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. میں نے جس چیز کی طرف توجہ دی اس کا آج مجھے اس کا مظاہرہ مجھے آج یہاں دیکھنے میں آیا. میں نے جس چیز کی توجہ دی وہ یہ تھی، میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں دینی تعلیم کی طرف توجہ ضرور دی جا رہی، دینی رجحانات کا بھی کچھ اثر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو دنیاوی دور کے اندر ہم پڑ گئے اس کے اندر ہم نے مسلمانوں کی خاص ایک اہم خصوصیت کو ہم نے ترک کر دیا، اور وہ ہے قناعت. اس قناعت کی ایک جھلک آج مجھے سفارہ اکیڈمی میں نظر آ رہی ہے، مولانا کے خطاب میں نظر آ رہی ہے، اس تقریب کے اندر نظر آ رہی ہے. اور اگر انسان کے اندر قناعت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ انسان کی گرفت سے باہر. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ اس اکیڈمی کا جو نظریہ، بنیادی نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فروغ دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ایسے اداروں کی خدمت کر کے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں بلکہ عوام کی کچھ خدمت بھی کر سکیں. دوسری چیز جس کا کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد جو وہ صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، جیسا کہ سفارہ اکیڈمی کا یہ نظریہ ہے کہ تعلیم سے انسان کی نہ صرف بصیرت کو بلکہ اس کے اندر کے انسان کو جگایا جائے اور پھر اسے اس طریقہ کار سے واقف کرایا جائے جس کے ذریعے انسان نہ صرف انسان کو پہچان سکے بلکہ اپنے اندر کا انسان پہچان سکے. جس شخص نے اپنے اندر کا انسان پہچان لیا میرے خیال میں اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پہچان لیا اور صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. میری یہ اور ایک نقطہ اور جس کی کہ میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. میں نے سفارہ اکیڈمی کی تعریف جناب جنرل ملک مجید صاحب کی زبانی راستے میں آتے ہوئے سنی. جناب راجہ اشرف صاحب نے کب فرمایا کہ وہ بھی یہاں پر ہو گئے ہیں اور بڑا اچھا ادارہ ہے. لیکن جب میں سفارہ اکیڈمی کا یہ کتابچہ
بروشر جس کے اندر اس اکادمی کی تفصیلات دی ہیں، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک چیز بڑی خوشائند نظر آئی، اور اس کا ذکر جناب مولانا محمد اکرم صاحب نے اپنے خطاب کے اندر بھی کیا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ آج کل کے زمانے کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا اپنا اعتقاد صحیح ہو، اپنے مسلک کو بڑا مضبوطی کے ساتھ پکڑے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ چیز موضوع نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی طرف نقطہ چینی کریں، اور اس کا صحیح منظر نہ صرف مولانا نے اپنے خطاب کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ اگر آپ اس کتابچے کا معائنہ کریں تو پاکستان میں آج کے زمانے کے اندر مختلف مسالک کے علماء اور مفکرین اور تعلیم کے ماہرین جو ہیں وہ تمام کے تمام اس اکادمی سے منسلک ہیں۔ یہ ایک ایسا گلدستہ مولانا نے چنا ہے جس کی خوشبو انشاءاللہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر جائے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اکادمی نہ صرف تعلیم بلکہ صحیح معنوں میں نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکادمی کو، اس ادارے کو، اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسے تعلیمی ادارہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بھی اس شش و پنج میں ہوں کہ مولانا نے میرے لائق کوئی خدمت نہیں بتائی۔ جب میری ان سے ملاقات پنڈی میں ہوئی اور انہوں نے یہاں آنے کی دعوت بھی دی تھی تو میں نے ان سے فرمایا تھا، میں نے ان سے گزارش کی تھی، میں نے کہا فرمائیے کہ میرے لائق کو خدمت ہو تو تاکہ میں وہاں اس کا اعلان کر سکوں۔ مولانا نے کہا کہ نہیں جناب، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں تشریف لائیے اور دیکھیے کہ ایک ادارہ جس کی طرف ہم کوشاں ہیں اگر وہ قابل تحسین ہے تو آپ اس کے اندر ہاتھ بٹائیے تاکہ اس کا نام اجاگر ہو، لوگوں کو اس سے متعارف کیا جائے، تاکہ اس چشمے سے اور بہت سے لوگ فیض یاب ہو سکیں۔ اگر میں یہ کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں تو میرے خیال میں نے بھی اپنے ذریعہ نجات حاصل کر لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں مولانا کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جہاں آپ کے اس ادارے کے بہت سے دوسرے کارکن ہیں، آپ کے خدمت گزار ہیں، وہاں مجھے بھی ایک ادنا سا خادم سمجھیے، تاکہ اگر یہاں کہیں اینٹ پتھر کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے یا تو خدا کے لگا سکوں یا اس کے لیے کچھ تھوڑی سی کوشش کر سکوں، تاکہ یہ اکیڈمی جو ہے یہ صحیح معنوں میں ایک ایسا ادارہ بنے جو کہ صحیح معنوں میں تعلیم کا سرچشمہ ہو، جہاں پر اسلامی اقدار کو اجاگر کیا جائے، جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے جو ہیں وہ نہ صرف روزگار کے پیچھے پھریں، نہ صرف دنیا کے پیچھے پھریں، بلکہ دنیا ان کے پیچھے پھرے کہ یہ سفارہ اکیڈمی کے طالب علم۔ میں ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں مولانا کا دوبارہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ پاکستان پائندہ۔ اس تقریب کا اگلا مرحلہ سکارا اکادمی کے سنگ بنیاد کی نقاب کشائی ہے۔ اب میں جناب صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ موقع پر تشریف لے جا کر اکادمی کا افتتاح فرمائیں۔ کٹی ہوئی نہیں، اچھا آپ کروڑا پایا، اچھا اچھا
میک شفٹ ارینجمنٹ حوالے ملک صاحب مجید صاحب اچھا بس یہ ذرا پولیس والے حضرات اگر ادھر ہو جائیں، آپ ادھر آ جائیں. آگے آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں. ابھی غدر مچے گا. بس آہستہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. کچھ نہیں ہوگا. ادھر ذرا آپ صدر صاحب کو بولنے دیں. خاموش. آپ سنیں اب ذرا خاموشی کے ساتھ. اب آپ حضرات سنیں سنیے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اب آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ شروع رکھے تب چپ کریں گے. ذرا خاموشی کے ساتھ. ہیلو ہیلو. اگر آپ حضرات ذرا خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. نیچے بیٹھ جائیں آرام سے اور سنیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بی آپ ابھی بات کرتے ہیں. آپ ادھر آگے آ جاؤ. آگے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا خاموشی کے ساتھ سنیے. شاباش. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ. آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے. آرام سے بیٹھ جائیے. حاضرین کرام، مجھے آج یہاں آپ کے اس دور افتادہ گاؤں میں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. بیٹھو بابا ایک منٹ. میں جناب حضرت مولانا محمد اکرم اوان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نہ صرف آج اس سقارہ اکیڈمی کے افتتاحی تقریب کے اندر شامل ہو سکوں، بلکہ اس کے طفیل مجھے آپ سے ملاقات کا بھی موقع ملا ہے. اچھے یار خاموش ہو جاؤ بھائی. دیکھو میں آپ سے یہاں نعرے لگوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، چونکہ آپ حضرات کھڑے تھے یہاں موجود تھے، اس لیے میں یہ اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ سے دو چار باتیں کروں. تو اگر آپ خاموشی سے سنیں گے، نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں آپ سے. میں یہاں سقارہ اکیڈمی کے لیے آیا ہوں. یہ سقارہ اکیڈمی کی بدولت آپ کی اور میری ملاقات ہو رہی. میں آپ حضرات کا خادم ہوں، یہاں پہلے آ چکا ہوں.
चकवाल के अंदर आया था, कुछ अरसे से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका हूं। मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि आज इस छोटे से इदारे, ये इस गुलिस्तान के अंदर एक गुलदस्ते का काम देगा, ये एक फूल का काम देगा। ये आज एक छोटा सा शजर जो मौलाना अकरम साहब ने यहाँ लगाया है, अल्लाह ताला इसको इस काबिल इतना तनावुर दरख्त बनाएगा कि इसके साए तले इस इलाके के बहुत से लोग न सिर्फ उस साए से मुस्तफीद होंगे बल्कि इस चश्मे से पानी पीकर अपनी प्यास, तालीम की प्यास बुझाएंगे। हमें उम्मीद है, यार खामोश हो जाओ ना, कोई यहाँ कोई रेवड़ियां तो नहीं बट रही है। बाद में जिस वक्त खत्म हो जाएगा ना, फिर आप नारे लगाएंगे। मैं आपकी खिदमत में ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ इस तकरीब के अंदर न सिर्फ मैं अकेला हूँ बल्कि हमारी कौमी असम्बली के मेंबरान जनाब मलिक मजीद साहब, जनाब राजा अफसर साहब, मेजर सफदर साहब और दूसरे बहुत से अकाबरीन भी इस तकरीब के अंदर शामिल हुए। यहाँ आने के बाद मुझे आपके कुछ एक मसाइल का मालूम हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम नहीं कि आपने मौलाना अकरम साहब की तकरीर सुनी है या नहीं सुनी। मैंने उस तकरीर को सुनने के बाद अपने तासुरात इस तरह बयान किए कि मेरे 10 साल तजर्बे के अंदर आज एक पहला मौका आया है जिसके के अंदर एक तकरीब के अंदर और ख़ास तौर पर एक आलिम दीन की तरफ से मुझसे जो तवक्को थी वो ये थी कि मैं रावलपिंडी से आकर इस तकरीब के अंदर शिरकत करके सवाब हासिल कर सकूं। मौलाना ने अपनी तकरीर के अंदर फरमाया है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मौलाना ने अपनी तकरीर के अंदर फरमाया है कि हुकूमत पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, हुकूमत पंजाब को इस काबिल बनाया है कि उन्होंने इस खित्ते के लिए कुछ थोड़ी सी सहूलतें मुहैया की। ये मौलाना का करम है, उनकी ये अनायत है कि उन्होंने ये थोड़ी सी खिदमत जो है उसके इतने अच्छे अल्फाज के अंदर बयान किया है कि मैं उनका आज़ाद मशकूर। लेकिन मुझे मालूम है कि आपके खित्ते के यहाँ कुछ मसाइल, राजा अफसर साहब ने पेशतश के राजा अफसर साहब का जिक्र करूं, मौलाना अकरम साहब ने मुझे फरमाया है कि यहाँ पर जो कॉलेज है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि ये कॉलेज डिग्री कॉलेज मुकर्रर है। ये इसके बाद मुझे जनरल मजीद साहब ने याद दिलाया है कि जब दिसंबर सन 84 के अंदर यहाँ आया था तो यहाँ मैंने कुछ वायदे किए थे। एक कैडेट कॉलेज का वायदा किया था, यहाँ 25 गांवों को बिजली देने का वायदा किया था, यहाँ 25 मील सड़क बनने का वायदा किया था। मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ है कि अभी तक वो वायदे पाया तकमील को नहीं पहुँचे। मैं जनाब मलिक मजीद साहब को और बाकी हजरात को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ये मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक। जनाब राजा अफसर साहब ने उन्होंने अपनी रकम जो है उससे इस पूरे खित्ते के अपने हल्का इंतखाब के अंदर 157 कमरे बनाकर स्कूलों को और ज़्यादा इस्तकामत बख्शी और उनके कहने के ऊपर इस इलाके की 3 पानी की जो स्कीमें हैं उसका वायदा मैं करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उसको पीने का पानी मिलेगा। बस यार खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कि इस कौम और मुल्क की जो तरक्की के इम्कान है वो इतने कुशादा और इतने वसी हैं कि आप जितनी दौड़ लें अल्लाह ताला आपको उतनी ज्यादा तरक्की दे। लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये जो मुल्क हासिल किया है ये अल्लाह के नाम के और अल्लाह के रसूल के तालीमात के लिए हासिल किया था ताकि यहाँ के रहने वाले अपनी जिंदगियां इस्लामी इक़दार के मुताबिक बसर कर सकें। हमने गुज़श्ता 40 साल के अंदर इस चीज़ की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। गुज़श्ता 10 सालों से ये मौलाना अकरम जैसे उलमाए कराम और यहाँ के अकाबरीन जनरल मजीद मलिक साहब, राजा अफसर, मेजर सफदर साहब की अनायात है कि हम गुज़श्ता 10 साल से कुछ थोड़ी सी इस्लामी इक़दार की तरफ तवज्जो दिलाने के अंदर कामयाब हो सके।
اسلام کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ کتنا زور کا نعرہ مار سکتے ہیں، لیکن اسلام کی اقدار یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہے، جو رسول کا شدائی ہے، جس کے دل کے اندر حب رسول ہے، جس وقت وہ نعرہ لگائے تو زمین پھٹ جائے. لہذا اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی اقدار کے اندر یہ ضروری ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی خدمت کرے، پڑوسی اپنے ساتھ والے کو دیکھے کہ آیا اس نے 2 وقت کی روزی اس کو میسر ہوئی یا نہیں ہوئی، بیمار کی تعمیرداری کی ہے آپ نے نہیں کی ہے، آپ نے اپنی بہنوں بچیوں کو وہ تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے جس کے ذریعے سے وہ آئندہ آنے والے معاشرے کی بنیاد رکھ سکے، کیا آپ نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کام کیا. اگر آپ اپنے دل سے یہ پوچھیں گے اور اگر جواب مثبت میں نکلے گا تو آپ مسلمان ہیں، اگر جواب نفی میں ملے گا تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہمیں اور اس کے لیے کچھ اقدام کرنے ہوں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک منٹ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج صورتحال یہ ہے، یہاں اس علاقے کے اندر تو امن و امان ہے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہمیشہ امن و امان سے نوازے، لیکن پاکستان کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے. اسلام کے اندر اگر ایک مسلمان کا ناحق خون بہاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے پوری قوم کو خون کر دیا. آج پاکستان کے اندر بھائی بھائی کے خلاف ہمارے بعض خطے ایسے ہیں، بعض ایسے شہر ہیں جہاں پر کہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں امن و امان قائم کرے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں یہاں پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان کی املاک کا صحیح طور پر حکومت تحفظ کر سکے، تاکہ ہر شہری ایک آزاد شہری ہونے کے ذریعے سے، ایک آزاد مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکے. یہ زندگی جو ہے یہاں پر ہمیشہ ساری عمر کسی نے نہیں بیٹھ سکتی. یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر دیکھیے آپ کو قبرستان نظر آئے گا. آپ اور میں روزانہ ایک جنازہ جاتا دیکھتے ہیں. ہم نے بھی ایک دن اس مٹی کے نیچے 6 فٹ جانا ہے اور وہاں پر جا کر پرسش ہوگی کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کے اندر تم نے کیا کام کیا ہے. کیا آیا اس موقع کے لیے میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے. اگر تیار نہیں ہے کیونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو اس کا صحیح فائدہ اٹھا کر قوم اور ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ ہم آئندہ کے لیے ایک ایسا معاشرہ چھوڑ کے جائیں جو کہ صحیح معنوں میں اسلامی اقدار پر مبتنی. تو میں آپ سے توقع کروں گا کہ چکوال کے لوگ، اس خطے کے لوگ، یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے. جیسا کہ مولانا نے آج اپنی تقریر میں بھی فرمایا، اس خطے کے لوگوں نے اس قوم اور ملک کے لیے خون بہایا ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں. آج بھی افواج پاکستان کے اندر سب سے بڑا حصہ آپ کے اس خطے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ ایک نہ صرف قوم اور ملک کی خدمت ہے بلکہ ایک عبادت ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے جوان بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد افواج پاکستان کے اندر آئیں. میں ریکروٹنگ میلہ نہیں چلا رہا ہوں، صرف میری اپنی توقعات کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ جس خطے کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، ان کے اندر قوم اور ملک کی بھی محبت لازمی طور پر ہوگی. اور جب اس جذبے کے ساتھ آپ آئیں گے تو پھر کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کو بہت سے دشمنوں کا مقابلہ ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی. یہ ہم اسی حالت میں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جب ہم میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر
اس کی راہ کے لیے چلنے کے لیے ہم ہمہ تما رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ، ذرا یار خاموش ہو جائے، ایک منٹ کریں یار، سلوٹ میں نہیں، مجھے بہت سے سلوٹ ملتے ہیں، لہذا میں آپ سے توقع کروں گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ یہاں کے مقامی حضرات جو ہیں یہ بھی، لہذا میں آپ کا ضرور مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ میری گزارشات سنی۔ آپ کے جو مقامی مسائل ہیں یا ذاتی مسائل ہیں، میں یہاں کوشش کروں گا کہ یہاں کے جو ممبران ہیں، یہاں کے جو کاؤنسلر صاحبان ہیں، یہاں کے جو اکابرین ہیں، وہ آپ سے اگر کسی کی درخواست ہو تو آپ بڑے شوق سے یہاں دیں، میں انشاءاللہ اس کے جی نوکری کی ہے جناب اور میرا بچہ جو 25 سال نوکری 34 سال 32 سال نوکری کر کے جیل لکھ دیا اور خدا جانا کیا نام ہے بابا؟ کیا اور ایک ہے جناب اور ایک ممن خان ہے، ایک یہ ہے رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، بنیادی طور پر ہم سلاسل تصوف میں سے ایک سلسلہ تصوف کے خادم ہیں۔ یہ سلسلہ جیسا کہ سلاسل اربع سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان میں سے سلسلہ نقش بندیہ ہے، اور نقش بندیہ میں پھر یہ نقش بندی اویسی ہے۔ اویسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ نسبت، وہ جذبہ نصیب ہو جائے جو سیدنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے تھا۔ ہم نے تصوف کو گوشے میں چھپنے نہیں دیا، بلکہ اسے میدان میں لایا، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی برکات ہیں، اور انہیں حضور کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ عام ہونا چاہیے۔ کیونکہ حضور کے فیوزات کو ہم دو شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشادات آپ کی زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوئے، اور برکات ان لوگوں کو نصیب ہوئیں جو اپنا سینہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ پاک کے سامنے لے گئے تو بیک نگاہ ایک شخص صحابی قرار پایا۔ اسی طرح صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والا تابعی، تبع تابعین، یعنی یہ ایک انعکاسی کیفیت تھی جس نے گوشت پوست کے کھال کے حلیے کو تو نہیں بدلا، لیکن اندر کے انسان کو یکسر بدل دیا، اور جاہل فاضل بن گئے، ڈاکو عادل بن گئے، اور ایک بکھری ہوئی قوم جو تھی وہ ایک متحد اور متفق کا طاقت بن گئی، اور پھر جو لوگ دنیاوی اغراض کے لیے لڑتے مرتے تھے وہ محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مقام پر جمع ہو گئے۔ تو اس سلسلے کی ہمارا دوسرا قدم جو ہے وہ سکارا اکیڈمی ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کالجز کو، ہماری یونیورسٹیوں کو ایسے طلباء کی ضرورت ہے جو دین کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہوں، دین سے واقفیت بھی رکھتے ہوں، اور بڑے ہو کر عملی مسلمان بننا چاہیں، اور مسلمانوں کی بحیثیت مذہب اور بحیثیت قوم اور ملت کے خدمت کرنے کے اہل ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہم بالکل ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اکیڈمی کے جتنے بچے ہیں یہ دن کو وہی نصاب جو سکولوں کا ہے، اور سکولوں میں سکولوں کے اساتذہ سے، سکول کے طالب علموں کے ساتھ پڑھیں گے۔ سکول سے فارغ ہو کر یہ اکیڈمی میں آ جائیں گے، اور پھر اگلی صبح تک ہاسٹل میں 3 کام انہیں 3 طرح سے تربیت دی جاتی ہے۔ ایک تو وہی تعلیم جو سکول یا کالج سے لے کر آتے ہیں اسے
दोहरा दिया जाता है, काबिल असातिज़ा इनकी रहनुमाई करते हैं। दूसरे, इस्लामी तालीम के साथ इस्लाम पर अमलन नमाज रोज़ा वुज़ू उस पर अमल भी, और उसके साथ पास बिठाकर रूहानी तरबियत भी, यानी वो कैफियत जो हुज़ूर सल्लम से मुनाकिस होकर दिलों को मुनव्वर कर गई। बिहम्दिल्लाह मशाइख सिलसिला ने उम्रें लगाकर सीना बसीना इसे हम तक पहुंचाया। हम वो रोशनी भी इनके दिलों में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करीम इन्हें कामयाब फरमाए। उसके साथ इस्लामी तालीमात और इनकी फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ भी हम तवज्जो देते हैं, ताकि ये जिस्मानी तौर पर भी सही हों, ज़हनी तौर पर भी सही हों, और इल्म के मैदान में भी दीनों दुनिया दोनों तरह के उलूम इनकी दस्तरस में हों, ताकि हम ऐसे लोग पेश कर सकें कौम के लिए, मुल्क के लिए, दीन के लिए, जो बैक वक्त महाज पर भी खड़े हो सकें और वहीं अजान भी कह सकें, नमाज भी पढ़ा सकें, जो बैक वक्त मस्जिद में तकरीर भी कर सकें, और वहीं से अगर किसी को सालार काफिला बना दिया जाए, जैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चरवाहे भेड़ें छोड़कर, रेवड़ छोड़कर, ऊंट चराने वाले लोग ऊंट छोड़कर फैज़याब होने के लिए हाजिर हुए, ईमान लाए, शर्फ साहबियत से सरफराज हुए, और शाम को आने वाले को सुबह हुजूर ने इंचार्ज बनाकर किसी गज़वे पर, किसी जिहाद पर भेज दिया, तो तारीख गवाह है कि वो सारे कामयाब तरीन जर्नैल। हमारी आरजू और ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह करीम करे इस एकेडमी से निकलने वाले जहां नमाज बा जमात का वक्त हो इमामत का फराज अदा कर सकें, जहां कौम को समझाने की जरूरत हो तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सकें, जहां बंदूक उठाने की जरूरत पेश आ जाए तो किसी से पीछे न रहे, बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा करने के अहल हों। अल्लाह करे ये मुबल्लिग भी हों, बैक वक्त जर्नैल भी हों, सिपाही भी हों, खादिम भी हों, और इमाम और आलिम भी हों। खुदा पाक हमारी ये ख्वाहिश पूरी करे, और अल्लाह करीम हमें इस दीन की, कौम और मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।